واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سورہ نساء کا یہ 15واں رکوع ہے. پچھلے کئی رکوع سے جہاد کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے اور جہاد سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو اللہ رب العزت نے مختلف آیات میں ذکر فرمایا. انہی میں سے ایک حکم نماز کو قصر کرنے کا تھا کہ اگر ایک شخص مسافر ہو تو مسافر شخص کو اپنی نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے اس کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا. پھر ایک اور مسئلہ یہاں پہ بیان ہوا تھا صلاۃ الخوف کا. خوف کی حالت میں جب دشمن کے سامنے موجود ہوں، لڑائی چل رہی ہو، جہاد چل رہا ہو، تو اس جہاد کی حالت میں جب دشمن نے حملہ بھی کیا ہوا ہو تو اس حال میں نماز کیسے پڑھنی ہے، تو اس طریقے کو یہاں پہ ذکر فرمایا اور اس طریقے کو یہاں پر ذکر کر کے اس بات کے بارے میں بتا دیا، اشارہ دے دیا اللہ رب العزت نے کہ دیکھو نماز اتنی اہم چیز ہے کہ عین میدان جنگ کے اندر جس وقت پہ تم دشمن کے سامنے ہو اور تلواریں چل رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے، اس حال میں بھی تمہارے لیے نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے. ہاں اتنا کر سکتے ہو کہ اس نماز کو تم ایک دوسرے طریقے سے ادا کر لو. اس کا طریقہ ذکر کر دیا کہ 2 گروہ بن جائیں، ایک گروہ امام کے پیچھے نماز پڑھے، 1 رکعت پڑھے، اور دوسرا گروہ دشمن سے لڑائی کرے. اب یہ گروہ جو پیچھے نماز پڑھ رہا تھا 1 رکعت مکمل کر کے پہلی رکعت کا سجدہ جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد یہ گروہ چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، وہ دشمن کے ساتھ لڑائی میں لگا ہوا تھا، وہ وہاں سے آئے اور امام کے پیچھے دوسری رکعت کی ادائیگی کرے. اب جب امام سلام پھیرے گا تو یہ دوسرا گروہ جو پیچھے کھڑا تھا یہ پھر دشمن کی طرف چلے جائے گا اور پہلے والا گروہ آئے گا اور آ کر اپنی جو 1 رکعت رہ گئی تھی اس رکعت کو ادا کرے گا، سلام پھیرے گا اور سلام پھیر کر پھر چلا جائے گا. اور جو دوسرا گروہ بعد میں گیا تھا وہ اب واپس لوٹے گا اور آنے کے بعد اب وہ اپنی 1 رکعت مکمل کرے گا. تو خوف کی حالت میں دشمن کے سامنے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا طریقہ بیان کر دیا اور اس بات کو بیان کر دیا، سمجھا دی یہ بات کہ دیکھو مؤمن آدمی پر، ایمان والے کے لیے نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. شریعت نے اس کے بارے میں حکم بیان کر دیا کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے نماز پڑھے، اشاروں سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. تو اب اس صورت میں مفسرین نے اس کے بارے میں اختلاف لکھا ہے کہ بہرحال اگر اشاروں سے بھی ایک شخص اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اشاروں سے نماز ادا نہیں کر سکتا، اپنی گردن کو بھی نہیں جھکا سکتا، تو اب کیا کیا جائے. لیکن وہ تو ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے، بہت سخت صورتحال ہے. تاہم اتنی بات پکی ہے کہ جب تک انسان اشارہ کرنے کے قابل ہے اس وقت تک اس کے لیے نماز کا چھوڑنا جائز ہے ہی نہیں. اور جس وقت کی جو
جو نماز ہے اس نماز کو اسی وقت پر ادا کرنا ہے، نہ وقت سے پہلے ادا کرنا ہے نہ وقت کے بعد ادا کرنا ہے۔ اگر وقت کے بعد ادا کر دی تو یہ نماز قضا شمار ہوگی، ادا شمار نہیں ہوگی، اور اگر وقت سے پہلے ادا کر دی تو یہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ آج یہ بہت زیادہ دھوکہ لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ مختلف چیزوں میں جب انسان اپنی عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو سوچتا ہے تو پھر وہ ایسے فیصلے کر جاتا ہے۔ مختلف لوگ اپنی کوئی بھی مصروفیت کا بہانہ بنا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ جی فلائٹ ہے، اور فلائٹ اگر میں نے لی تو فلائٹ لینے کی صورت میں میری نماز فوت ہو جائے گی عصر کی، لہٰذا میں ظہر کے ساتھ ہی عصر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، اور وہ اس طریقے سے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس نماز کا جو وقت ہے اگر اس کو اس کے وقت سے پہلے ادا کر دیا گیا تو وہ نماز ادا ہی نہیں ہوئی، بلکہ اس نماز کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے معاملے میں جو مسائل ہیں ان کو علماء سے پوچھنا چاہیے۔ ایک ساتھی ایک مرتبہ ملے تو انہوں نے اپنا ایک ذکر کیا کہ جی میں آفس سے نکلتا ہوں اپنے گھر کے لیے، تو اپنے آفس سے اپنے گھر تک کا جو میرا راستہ ہے تقریباً وہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا راستہ ہے۔ باہر کے کسی ملک کے رہنے والے تھے، تو وہ بتانے لگے کہ جی میں اگر ظہر پڑھ کے اپنے آفس سے نکلوں تو میں جب اپنے گھر پہنچتا ہوں اس وقت تک مغرب ہو چکی ہوتی ہے، درمیان میں میرے پاس رکنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں ظہر اور عصر اکٹھے ظہر کے وقت میں ادا کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھتا ہوں اور اس کے بعد اپنا سفر شروع کر دیتا ہوں تاکہ میری نماز قضا نہ ہو۔ اب ان اللہ کے بندوں کو یہ بات ہی نہیں پتا کہ بھائی اگر اس طریقے سے آپ نے نماز ادا کی تو نماز ادا نہیں ہوئی، اس کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ ہاں صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں علماء سے پوچھیں، جو آپ کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو بیان کریں۔ یہاں پر بھی سینکڑوں بار ہوتا ہے کراچی شہر کے ٹریفک کے اندر بھی کہ ایک شخص اگر اپنے آفس سے نکلے اور جس وقت پہ وہ نکلا ہے اس وقت پر اگر ظہر کی عصر کی نماز کا وقت نہیں ہوا اور اس نے سفر شروع کر دیا اور اتنا ٹریفک جام ہے کہ اس کو اندازہ ہے کہ جی میں سائٹ پر لگا کر نماز بھی ادا نہیں کر سکتا، اور اگر میں نماز پڑھ کے نکلوں گا تو اس صورت کے اندر تو ظہر ابھی عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، تو ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی حل یقیناً موجود ہوتا ہے۔ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ حل پوچھنے کے بجائے اپنی عقل کے مطابق اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو نماز اس حال میں بھی تمہارے اوپر معاف نہیں ہے، بلکہ نماز کو ہم نے مقرر کیا ہے تمہارے اوپر ایک خاص وقت کے اندر، اس وقت سے پہلے بھی تمہارے لیے نماز کا پڑھنا جائز نہیں، اس وقت کے بعد بھی جائز نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات ذکر فرما دی کہ دیکھو یہ تو وہ کام ہے جو وقت کے ساتھ مقید ہے کہ جب وقت ہوگا تو اس وقت پر تم نے نماز پڑھنی ہے، جب وقت نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھنی، وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھنی، اور جب وقت کے اندر ادائیگی کر لی تو اب اس کے بعد بھی کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ عبادت تھی جو وقت کے ساتھ تھی، ایک عبادت وہ ہے جو تم نے اس کے ساتھ ساتھ کرنی ہے، اور اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس عبادت کو بھی یاد رکھو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ میرا کام ختم ہو گیا، فارغ ہو گیا میں، نہیں، بلکہ کام تو اب شروع ہوا ہے۔ کیا کام ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ کو یاد کرو کھڑے ہونے کی حال میں بھی، بیٹھنے کی حالت میں بھی، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور کروٹ کے بل بھی، یعنی تم لیٹے ہو، بیٹھے ہو، کھڑے ہو، ہر حال میں تم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو بھلانا نہیں ہے۔ اور بہت ہی آسان سی بات ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جس پروردگار کی تم 24 گھنٹے نعمتوں کے اندر ہو، اس پروردگار کو بھلا 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بھی بھولنا چاہیے انسان کو؟ جس پروردگار کی اتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم 24 گھنٹے اللہ رب العزت کو یاد کرو، 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا
اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اب یہ کثرت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ کثرت سے یہاں یہی مراد ہے جو قرآن کریم کی آیت اس کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر حال میں انسان اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہو۔ اور یقیناً یہ بات پکی ہے کہ یہ 24 گھنٹے کی یاد زبان کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے انسان اللہ کو یاد کر رہا ہو زبان کے ذریعے سے۔ ہاں کچھ اوقات ضرور ہوں گے کہ جب زبان سے اللہ کو یاد کرے گا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمی کا پڑھنا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کا پڑھنا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس کلمہ کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 بار روزانہ پڑھنا۔ ایسے بہت سارے وظائف ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے اور جن کو پڑھنا چاہیے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن یہ سب کے سب زبان سے ذکر ہیں، یہ 24 گھنٹے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہاں شریعت جو ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، قرآن کریم جس بات کا مطالبہ کر رہا ہے، مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد انسان کے دل کے اعتبار سے اللہ کو یاد کرنا، جس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ انسان دل کے اندر اللہ کو یاد کرے، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو، دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو۔ یہ انسان ہر وقت پر اللہ رب العزت کی یاد اس کے دل کے اندر بیٹھی ہو، اس 24 گھنٹے کی یاد کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بڑی آسان بات ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل اس شخص کے لیے ہے جس کو مشق نہ ہو، جس کو مشق ہو جائے ایک مرتبہ اس کے لیے بہت آسان کام ہے۔ ہمارے حضرت اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جیسے ابتدا کے اندر ایک شخص ڈرائیونگ کرتا ہے، گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت پہ اس کو ہر چیز تنگ کر رہی ہوتی ہے، برابر میں کوئی بیٹھ کے اس سے گفتگو کرنا شروع کر دے تو اس کو بھی خاموش کرتا، بھائی بات نہ کرو، گاڑی چلا رہا ہوں میں۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، اب اس کے بعد وہ گاڑی چلانے میں اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ 24 جو گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے، ساتھ میں برابر والے کی طرف دیکھ دیکھ کے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ بھی ہلا رہا ہوتا ہے، کئی بار موبائل فون بھی استعمال کر لیتا ہے۔ اس کو کہے ایک بندہ کہ بھائی آپ یہ استعمال نہ کریں موبائل فون، آپ اس طریقے سے بات کرتے ہوئے ادھر نہ دیکھیں، آگے گاڑی چلائیں، تو جواب دیتے نہیں جی مجھے پریکٹس ہے۔ تو جیسے اس کی پریکٹس ہے کہ ایک وقت میں انسان 2 کام بآسانی کر رہا ہے، بین ہی اسی طریقے سے جس بندے نے اپنے دل پر محنت کر رکھی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک وقت میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا اور اللہ رب العزت کی یاد کو دل میں بٹھانے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے کاموں میں مشغول ہونا اس کے لیے انتہائی آسان کام ہوا کرتا ہے۔ اس چیز کی محنت کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ذکر تم دل کے ذریعے سے، قلب کے ذریعے سے کرتے ہو، اس ذکر کو اس ذکر پہ جو تم زبان سے کرتے ہو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے 70 گنا زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ فضیلت کی حامل چیز ہے، اس کو کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے، اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آسان فرما دیا کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب انسان اس محنت کے اندر لگتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، اور جیسے انسان کے قلب کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے سارے کے سارے بدن کے اندر خون دوڑتا ہے، بیانی اسی طریقے سے انسان کے نس نس کے اندر، انگ انگ اور روئے روئے کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر ویسے ہی جاری ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے جس کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہی اللہ رب العزت کا کلام ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو چکے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ کو یاد کرو کھڑے ہونے کی حال میں بھی، بیٹھنے کی حال میں بھی، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور جب تم کروٹ کے بل ہو اس حال میں بھی۔
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم اطمینان سے مطمئن ہو جاؤ، اب خوف کی حالت نہیں ہے، امن کی حالت کے اندر آ گئے، جنگ ختم ہو گئی، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز کو اپنے عام حالت کے مطابق قائم کرو، جیسے عام حالات میں نماز پڑھنے کا حکم تھا اب ویسے نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ کے اندر فرض کی گئی ہے، ہر نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر مقرر کی گئی ہے، نہ اس وقت سے پہلے پڑھنا جائز ہے، اور اگر اس وقت کے بعد پڑھے گا تو قضا تو ہو جائے گی لیکن اس کا گناہ ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دوبارہ سے موضوع کو لوٹایا جہاد کی طرف، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم دشمن قوم کو تلاش کرنے کے اندر کمزور نہ پڑو۔ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاد کرو، اب جب تم جہاد کے لیے جا چکے ہو، میدان میں اتر چکے ہو، اب میدان میں اتر کر دشمن کو ڈھونڈنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا کام ہے۔ اب اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ دشمن نظر نہیں آ رہا تو اب تم اس ڈر سے کہ میں دشمن کو ڈھونڈنے کے لیے تھوڑا سا آگے گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ دشمن حملہ کر دے، دشمن کے حملے کے خوف سے کہیں تم سست نہ پڑ جاؤ۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمن قوم کو تلاش کرنے کے اندر کمزور نہ پڑو۔ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی زخم آتے ہیں تو یہ کون سی نئی بات ہے، اگر تمہیں کوئی زخم آتے ہیں تو یاد رکھو فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ، انہوں نے بھی زخم کھائے جیسے تم زخم کھا رہے ہو۔ مراد اس آیت کی یہ ہے کہ دیکھو کفار ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، مشرکین ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہ اگر تم سے لڑائی کر رہے ہیں تو ان کی لڑائی کا مقصد مال ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، یہ کسی اور وجہ سے تم سے تو نہیں لڑ رہا ہے، آخرت کے لیے تو نہیں لڑ رہا ہے بلکہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جب یہ دنیا کے لیے تم سے لڑ رہے ہیں اور تم جو ان سے لڑ رہے ہو وہ کس سے لڑ رہے ہو؟ یقیناً تم ان سے تمہاری جو ان کے ساتھ لڑائی ہے یہ لڑائی آخرت کے لیے نہیں ہے، تمہاری جو لڑائی ہے یہ آخرت کے لیے ہے۔ تمہاری جو ان کے ساتھ لڑائی ہے یہ آخرت کے لیے لڑائی ہے، یہ اگر تم پہ حملہ کر رہے ہیں تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اور تم اگر ان پہ حملہ کر رہے ہو تمہارے حملہ کرنے کے پیچھے مقصد اللہ رب العزت کی ذات ہے، لہٰذا تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر یہ دنیا کے مقاصد کے لیے زخم کھانے کو تیار ہیں، کیا تم اللہ کی خاطر زخم کھانے کو تیار نہیں ہو؟ ان تکونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، اگر تمہیں زخم آتے ہیں تو یہ فإنهم يألمون كما تألمون، تو جیسے تمہیں زخم آئے ہیں ویسے انہوں نے بھی زخم کھائے ہیں۔ وترجون من اللہ ما لا يرجون، حالانکہ تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو ان چیزوں کی جن کی یہ امید نہیں رکھتے، تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ آپ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے، آپ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے، آپ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں گے، اپنی لقاء عطا فرمائیں گے، جنت کے اندر نبی علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائیں گے، یہ تمہاری امیدیں اللہ رب العزت سے ہیں۔ کفار کی تو یہ امیدیں نہیں ہیں، ان امیدوں کے نہ ہونے کے باوجود وہ تم پر آج جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو تم کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ کفار کو تو یہ امیدیں نہیں ہیں، کافر آدمی تو جنت کے اندر جانے کی امید ہی نہیں رکھ سکتا۔ حتی یرج الجمل فی سم الخیاط، جو اونٹ ہے وہ سوئی کے ناکے کے اندر سے تو گزر سکتا ہے، اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے گزر سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی کافر جنت کے اندر چلا جائے، اللہ رب العزت کا واضح اعلان ہے۔ لہٰذا تمہیں اللہ سے بڑی امیدیں ہیں، ان امیدوں کی تقاضا یہ ہے کہ تم آج پیٹھ نہ دکھاؤ بلکہ آج تم اللہ رب العزت کے دربار میں ڈٹ کے کھڑے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ رب العزت سے امیدیں رکھتے ہو ان چیزوں کی جن کی وہ امیدیں نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے، وہ تمام کی تمام باتوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، تمہارے ہر
عمل کو اللہ رب العزت جانتا ہے، تمہاری ہر سکنات کو اللہ رب العزت جانتا ہے، تمہارے ہر عمل کو اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اس نے جو احکامات تمہیں دے رکھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال آ جائے اللہ نے یہ حکم کیوں دے دیا، اللہ نے ہمیں زخمی کرانے کے لیے دنیا میں کیوں جہاد کا حکم دے دیا؟ نہیں، اللہ کے ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے، وہ حکیم ذات ہے، اس کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے امید رکھو، اور اللہ سے امید رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی شخص بھی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا،